الرحمن الرحیم سید مشتاق حسین شاہ صاحب، چودھری سجاد احمد صاحب اور میرے لیبر ونگ کے تمام عہدیداران، آپ سب کی خدمت میں میرا سلام۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا لیبر ونگ والوں کے مسلم لیگ نون کا اتنا متحرک لیبر ونگ ہے، ماشاءاللہ۔ اور میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید یہ لیبر ونگ کا پہلا ایسا کنونشن ہے، میرا خیال ہے۔ بہت مجھے خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ ہمارے ملک کے جو محنت کش ہیں، ہمارے ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہیں، ہمارے ملک کے جو مزدور ہیں، ان کا اتنا بڑا نمائندہ ونگ اور اتنا متحرک ونگ پی ایم ایل این میں موجود ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے شاباش۔ اور جب سید مشتاق شاہ صاحب نے نواز شریف صاحب کو یہ میسج بھیجا لندن کہ وہ الحمرہ ہالز میں کرنا چاہتے ہیں لیبر ونگ کا فنکشن، لیبر ڈے کا، تو میاں صاحب نے کہا کہ مریم ضرور آئے گی، لیکن آپ سب لوگ مسلم لیگ نون میں اپنے گھر کے گراؤنڈ میں تشریف لائیں، ہم خود آپ کو ہوسٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو مہربانی مشتاق صاحب، آپ سے میری ریکویسٹ یہ ہے، اور لیبر ونگ کے جتنے بھی عہدیداران موجود، ذرا لیبر ونگ کے عہدیداران ہاتھ کھڑا کریں، میں دیکھوں۔ واہ ماشاءاللہ۔ جس جماعت کا لیبر ونگ اتنا سٹرونگ ہے، اس جماعت کو انشاءاللہ تعالی اور اس ملک کی معیشت کو آنچ نہیں آ سکتی انشاءاللہ۔ مشتاق صاحب، آپ اس کو لیبر ونگ کو اور زیادہ سٹرینتھن کریں، اس میں جو ملک کے محنت کش ہیں، اس ملک کے جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں مزدور، آپ ان کو اور زیادہ مسلم لیگ نون کے فولڈز میں لے کر آئیں اور اپنے اس ونگ کو اور زیادہ متحرک کریں اور ملک کے کونے کونے تک اس کو آپ پہنچائیں۔ میں نے یہ نوٹ کیا۔ اچھا، ابھی مل کے نعرے لگائیں گے، ابھی ذرا بات سن لیں، مجھے آپ سے باتیں کرنی ہے، ذرا بات سن لیں۔ جو لوگ کھڑے ہیں وہ تشریف رکھیں، تاکہ پیچھے جو لوگ بیٹھے ان کی آواز آ رہی ہے کہ ان کو نظر نہیں آ رہا، پلیز تشریف رکھیں۔ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اتنے مشکل اور سخت معاشی حالات کے باوجود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو منیمم ویج ہے اس کو 35,000 تک مقرر کیا ہے، اور مجھے امید ہے اور میں یہ آپ کا میسج ان تک پہنچاؤں گی، کیونکہ یہ میرے بھی دل کی آواز ہے کہ منیمم ویج جو ہے وہ 40,000، کم از کم 40,000 ہونا چاہیے۔ یہ بات میں انشاءاللہ اسحاق ڈار صاحب تک بھی پہنچاؤں گی، وزیر اعظم صاحب تک بھی پہنچاؤں گی، اور میں کوشش بھی کروں گی۔ یہ بھی بہت کم ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ جتنی پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کے چلنے میں مزدور کا ہاتھ ہے، اتنا شاید محنت کسی اور کی نہیں ہے۔ ابھی میں سعودی عرب عمرے کے لیے گئی میاں صاحب کے ساتھ، تو وہاں پر میں نے پاکستانیوں کو محنت کرتے دیکھا، میں نے ان کو سڑکیں بناتے دیکھا، میں نے ان کو کارخانوں میں کام کرتے دیکھا، میں نے ان کو جو حرمین شریفین ہے وہاں پر دیکھا، اتنی جاں فشانی سے، اتنی محنت سے، اتنی لگن سے کام کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اس ملک میں پاکستان، جتنا پوٹینشل پاکستان میں ہے، جتنا پوٹینشل پاکستان کی معیشت میں ہے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی ہوئی ہیں، اگر پاکستان نواز شریف صاحب کے ویژن پر چلے اور اس ملک کی ترقی میں کوئی رکاوٹ آڑے نہ آئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کو باہر جا کے مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
اور میرے بھائیوں اور بہنوں، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ 2017 کی بات ہے۔ 2017 کی بات ہے کہ روٹی 2 روپے کی تھی، مزدور بھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتا تھا، مزدور کے بچے بھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تھے، پیٹ بھر کے کھانا کھا کر سوتے تھے، دودھ پیتے تھے، اسکول جاتے تھے، مہنگائی کم تھی، سبزیاں پھل سارے جو ہے وہ جو چھوٹا طبقہ ہے ان کی استطاعت سے باہر نہیں تھے، ملک میں ترقی آ رہی تھی، ملک میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بن رہا تھا، ملک کے اندر جو ہے وہ سڑکیں بن رہی تھیں، سڑکوں کے جال بن رہے تھے، ملک کے اندر موٹر ویز بن رہی تھی، کارخانے لگ رہے تھے، بجلی کے کارخانے لگ رہے تھے، لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی تھی، ملک کے اندر دہشت گردی ختم ہو رہی تھی، اور معیشت تیزی سے ترقی کر رہی تھی، بلکہ دنیا کی پہلی کامیاب ترین معیشت جو 20-25 کامیاب ترین معیشت تھے ان میں شمار ہو رہا تھا پاکستان کی معیشت کا۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 2017 کی بات ہے جب آپ کا نمائندہ نواز شریف وزیر اعظم تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بھی کام وہ کر رہا تھا اس کا صلہ مزدور کو پہنچ رہا تھا، لوگ بھوکے نہیں مر رہے تھے، لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تھے۔ اور آج آپ یہ دیکھیں کہ میں کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ ترقی میں ہاتھ مزدور کا ہے اور مزدور کو روٹی نہیں ملتی آج۔ اور آج میں نے سنا کہ یہ جو فتنہ ہے یہ مزدوروں کے لیے ریلی نکال رہا ہے، تو میں اس کو کہتی ہوں کہ تم ریلی نہ نکالو، تم صرف پاکستان کے خلاف سازش کرنا بند کر دو، مزدور کا بھلا ہو جائے گا۔ تم سازشی طریقوں سے اپنے اقتدار کے راستے کھولنا بند کرو، مزدور کی روٹی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ میں آپ کو بالکل خدا لگتی بات کہہ رہی ہوں، اس ملک کے اندر اتنا پوٹینشل ہے، اس ملک کے عوام کے اندر اتنا پوٹینشل ہے، اس ملک کی ترقی میں ایک شخص حائل ہے، اس کا نام ہے عمران خان۔ اور میں آپ کو یہ بات صرف اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ میرا سیاسی مخالف ہے، سیاسی تو وہ نہیں ہے، وہ دہشت گرد ہے۔ جو ہمارے مذہب کے اندر فتنے کی ڈیفینیشن ہے نا، آپ وہ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ عمران خان پہ فٹ آتی ہے۔ ملک کی ترقی میں ایک ہی چیز رکاوٹ ہے، میں جیت جاؤں میں تب ملک کی تباہی کروں گا، میں ہار جاؤں میں تب ملک کو چلنے نہیں دوں گا، اس شخص کا نام ہے عمران خان۔ خدا کے واسطے اس ملک پر رحم کرو۔ وہ بھی وقت تھا نا، میرے بھائیوں اور بہنوں، وہ بھی وقت تھا نا جب ڈالر 97, 98 اور 100 روپے کا تھا، وہ وقت تھا نا۔ اور 2013 سے لے کر 2018 تک، 2017 تک جب نواز شریف صاحب آفس میں تھے، پرائم منسٹر تھے، آٹے کی قیمت انہوں نے مزدور کے لیے 35 روپے سے بڑھنے نہیں دی، چینی کی قیمت انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مزدور کے لیے 50 روپے سے بڑھنے نہیں دی، سبزیوں کی پھلوں کی قیمتیں انہوں نے مزدور کے لیے بڑھنے نہیں دی۔ وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ اس ملک کا غریب اور مزدور جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے۔ اور اس ملک میں جو سڑکیں بن رہی تھی، جو موٹر ویز بن رہی تھی، جو میٹرو بس بن رہی تھی، جو اورنج لائن بن رہی تھی، جو ترقیاتی منصوبے بن رہے تھے، اس کا فائدہ کس کو ہو رہا تھا؟ اس کا فائدہ پاکستان کے مزدور کو اور غریب کو ہو رہا تھا۔ پھر کس کو تکلیف ہوئی؟ کس کو تکلیف ہوئی؟ آج اگر 2 روپے کی روٹی 25 روپے کی ہے، 20 روپے کی ہے، تو کس کو الزام دینا ہے؟ آج اگر وہ 97 پہ جو ڈالر تھا، آج وہ 297 روپے کا ہے، تو کس کو الزام دینا ہے؟ 280 روپے کا ہے، کس کو الزام دینا ہے؟ صرف وہ خان ذمہ دار نہیں ہے، پورا گینگ ہے جو ذمہ دار ہے، پورا ٹولہ ہے جس نے پاکستان کو نوچ نوچ کے کھایا ہے۔ اور میں ابھی وہ بات کروں گی،
وہ بات کرنی پڑے گی کہ یہ ملک آگے کیوں نہیں بڑھ رہا, یہ ملک پیچھے کی طرف کیوں جا رہا ہے. یہ بات آج مجھے کرنی پڑے گی, اور یہ بات مجھے آپ سے کرنی پڑے گی, تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کون کر رہا ہے, آپ کے ملک کو گدوں کی طرح نوچ نوچ کے کون کھا رہا ہے, اور اس کی کیا وجہ ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ جو گینگ ہے جس کا سربراہ سرغنہ عمران خان ہے, اور جس میں طرح طرح کے پاکستان کا کرپٹ ترین جو شخص اٹھا کے دیکھ لو وہ اس گینگ میں شامل ہے, چاہے وہ ثاقب نثار ہو, یا وہ جنرل فیض ہو, یا وہ جسٹس مظاہر علی نقوی ہو, یا وہ ان کا کوئی بھی اعلی کار ہو. جس کو اٹھا کے آپ دیکھیں گے وہ شخص پاکستان کا کرپٹ ترین فرد نکلے گا جو اس کے ساتھ شامل ہے. اور 2017 میں آپ کو یاد ہوگا 2017 میں جب نواز شریف کا اور آپ کا پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا تھا, عمران خان کا 2014 کا دھرنا فیل ہوا, 2017 کا اس کا 16 کا لاک ڈاؤن فیل ہوا. جب پے در پے اس کی ہر چال ناکام ہوئی تو اس وقت جو جسٹس کھوسا تھا, آصف سعید کھوسا, اس نے دیکھا کہ عمران خان کی تو ہر چال ناکام ہو رہی. اس نے عمران خان کو کہا کہ ادھر ادھر مارے مارے کیا پھرتے ہو, میرے پاس لے کر آؤ, میں نواز شریف کو تمہارے راستے سے کانٹے کی طرح ہٹاتا ہوں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کو ایک اقامہ پر نکال دیا گیا, تو یقین مانو اس کا نواز شریف کو نقصان کم ہوا, پاکستان کو نقصان زیادہ ہوا. اور وہ دن ہے, اور آج کا دن ہے, پاکستان جو ہے وہ ٹریک سے اتر گیا ہے, پاکستان ٹریک پہ چڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور اگر آپ کو آپ یہ دیکھو کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ملک ترقی کر رہا ہے, ان کو نظر آ رہا تھا ملک ترقی کر رہے, لیکن کسی کو ایکسٹینشن چاہیے تھی, کسی نے وزیر اعظم بننا تھا, کسی نے کچھ کرنا تھا. تو یہ ان کا جو اس ٹولے کا جو آپس میں یہ ایک دوسرے کے بینیفیشریز تھے, انہوں نے ملک کا اتنا بڑا نقصان کر دیا کہ ملک آج, میرا ملک, آپ کا ملک آج سنبھلنے میں نہیں آ رہا. اور آج آپ دیکھو, آج اس کا ریپیٹ ہو رہا ہے, آج اس کا ریپیٹ ہو رہا ہے. آج بھی آپ دیکھو, جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی, شکر ہے ختم ہوئی, لانگ مارچ اس کا ناکام ہوا, جیل بھرو تحریک اس کی ناکام ہوئی, نئے چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کو روکنے کی سازش اس کی ناکام ہوئی, ہر حربہ اس کا ناکام ہوا, اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ ناکام ہوا. تو آج آپ دیکھیں ایک نئی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ آ گئی ہے اس کو بچانے کے لیے. کچھ چہرے پرانے ہیں, کچھ نئے چہرے بیچ میں شامل ہو گئے, اور سب کا آپس کا انٹرسٹ ہے. یہ ایک ایول نیکسس ہے, اس میں نواز شریف فٹ نہیں ہوتا, کیونکہ نواز شریف کو جس کے اوپر انہوں نے اتنے جھوٹے الزام لگائے, ان الزاموں کی بات بھی ابھی ہم کریں گے, نہ وہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے, یہ کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں. اور آج آپ دیکھو کہ اس کا ہر حربہ, اس کی سیاست ناکام ہوئی تو بچانے کے لیے وہ 3 ممبر بینچ آ گیا. آج ملک کو جتنے بھی آئینی اور قانونی جو ہچکولے ملک کھا رہے مسائل جو پیدا ہوئے ابھی ریسنٹلی, اس کا ذمہ دار وہ کنٹروورشل سو موٹو نوٹس ہے جو جسٹس اعجاز الاحسن اور مظاہر علی نقوی نے لیا. عمران کی جب سیاست ہچکولے کھا رہی تھی, پے در پے ناکامی سے دوچار ہو رہی تھی, تو انہوں نے جسٹس کھوسا کی طرح کہا کہ یہ تو ناکام ہوتا جا رہا ہے, اس کو سہارا دو, اس کو کندھا دو. تو وہ جو کیس لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا تھا اس کو کھینچ کے زبردستی وہ 3 ممبر بینچ جو ہے وہ اپنے پاس لے گیا, اور سو موٹو نوٹس جو ہے اس پر لیا گیا. اور آپ دیکھو آج پاکستان میں اتنی معیشت کی برا حال ہے,
پاکستان کے اندر ترقی جو ہے اس کو وہ جام ہو چکی ہے، لیکن آپ یہ دیکھو ملک کو کس قسم کے زبردستی کے مسائل میں الجھایا ہوا ہے. اور آپ دیکھو کہ جسٹس اطہر من اللہ نے جب الیکشن کا انہوں نے فیصلہ کیا، ان کو الیکشن کی جلدی نہیں ہے، ان کو یہ جلدی ہے کہ ان کے ہوتے ہوتے الیکشن ہو جائے، ورنہ ہمیں الیکشن جتانے والا کوئی نہیں ہوگا. اور آپ دیکھو یہ سازش کو دیکھو، اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اس سازش کو دیکھو. جسٹس اطہر من اللہ نے جو سپریم کورٹ کے ایک معزز جج ہیں، انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ الیکشن کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ اسمبلی توڑی کیوں گئی. اس وقت تو لوگوں کو یہ پتا تھا نا کہ اسمبلی میلافائڈی توڑی گئی، بدنیتی سے توڑی گئی. پرویز الہی اسمبلی توڑنا نہیں چاہتا تھا، اس کو زبردستی اسمبلی جو ہے وہ عمران خان نے توڑوائی. اب تو وہ بات بھی کہیں پیچھے رہ گئی. اصل سازش کا بھانڈا خود اس فتنہ خان نے پھوڑا کہ حکومت ختم ہونے کے بعد یہ ایوان صدر میں عمران خان جو ہے یہ باجوہ سے ملا، جو تب چیف آف آرمی سٹاف تھا، اور صدر کی موجودگی میں کہتا ہے کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا تھا تم اسمبلیاں توڑ دو. اس طرح یہ اسمبلی ٹوٹی. اور آج یہ سوال کرنا بنتا ہے نا پاکستان کی عوام کا کہ کس منصوبے کے تحت آپ کو کہا گیا کہ وہ اسمبلی توڑو، اور وہاں توڑنے تک بات ختم نہیں ہوتی. بات یہ تھی کہ اسمبلی ٹوٹے گی اور سپریم کورٹ میں سہولت کار بیٹھے جو آپ کو الیکشن آپ کے آگے رکھ دیں گے. اور پھر اس ناانصافی کی وجہ سے، اس سازش کی وجہ سے، دیکھیں اس سازش کی وجہ سے یہ جو ناانصافیاں ہوئیں، جس طرح سے سو موٹو لیے گئے، جس طرح سے قانون کا، آئین کا، انصاف کا تماشا بنا کے رکھ دیا گیا، اس پہ صرف عوام نہیں بولے، اس پہ صرف سیاستدان نہیں بولے، اس پہ سپریم کورٹ کے اپنے برادر ججز بول اٹھے، چیخ اٹھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سپریم کورٹ کے اندر اتنی بڑی ریوولٹ کھڑی ہو گئی، اتنی بڑی سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ جنگ شروع ہو گئی کہ پاکستانی قوم کا سر شرم سے جھک گیا. اور آپ دیکھیں آج صرف میں بات نہیں کر رہی، سیاستدان بات نہیں کر رہے، پارلیمنٹ بات نہیں کر رہی، پہلے بات جو ہے وہ برادر ججز نے کی. سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز نے اس ناانصافی کے خلاف، اس سازش کے خلاف آواز اٹھائی. اس کے بعد بار کاؤنسلز نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. پہلے تو عوام کے سامنے یہ آنا چاہیے نا کہ جنرل باجوہ صاحب، جس کو آپ میر جعفر کہتے تھے، جانور کہتے تھے، جس کو آپ غدار کہتے تھے، اس کے کہنے پر آپ نے اسمبلی کیوں توڑی؟ اور کیا اسمبلی توڑنے تک پلان تھا؟ نہیں، پلان آگے تک تھا کہ تم اسمبلی توڑو، یہ 3 ممبر بینچ تمہیں الیکشن دے گا. آج جب نیا الیکشن ہونے جا رہا ہے، نیا جنرل الیکشن اکتوبر میں ہونے جا رہا ہے، تو اب RTS نہیں بٹھا سکتے، تو عمران خان کے سہولت کاروں نے اس کو لانے کا یہ منصوبہ بنایا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ منصوبہ اب تمہارا، وہ کہتے ہیں نا پیپر آؤٹ ہو گیا، یہ منصوبہ تمہارا کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آج بھی دیکھو میرے بھائیوں، آج بھی دیکھو میری بہنوں، ایک بات غور طلب ہے، پیچھے سے بیٹھ کے ڈوریاں کون ہلا رہا ہے؟ وہ ثاقب نثار جو ریٹائر ہو گیا ہے، لیکن عمران خان کو لانے کے لیے ایڑی چوٹی کا اس نے پیچھے سے بیٹھ کے بھی زور لگایا ہوا ہے. آپ یہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کا قانون دیکھو، قدرت کا مکافات عمل دیکھو. جس شخص نے نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر وزیر اعظم کے دفتر سے نکالا، آج اس کا اپنا بیٹا 1,20,00,000 روپیہ رشوت لیتا ہوا پکڑا گیا. ثاقب نثار کا بیٹا، اس کی آڈیو ہم نے سنی، اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ کسی کو
جو ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے، اس کو کہہ رہا ہے کہ تم نے اگر 1,20,00,000 سے کم لیے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. چور کا بیٹا چور. اور دیکھو، اور نہ صرف یہ کہ چور کا بیٹا چور، لیکن کیسی چوری کی ٹریننگ والد صاحب نے دی ہوئی ہے. اور ابھی ریٹائرڈ ہے. سوچو جب یہ ثاقب نثار پاکستان کی سب سے بڑی انصاف کی کرسی پہ ہوگا تب یہ کیا ناانصافی کرتا ہوگا. تو آج پاکستان کی عوام یہ پوچھتی ہے، ثاقب نثار صاحب بتاؤ، اگر ایک ٹکٹ کے تم 1,20,00,000 لے سکتے ہو تو پاناما کیس میں نواز شریف کے خلاف فیصلہ کرنے کے تم نے کیا لیا؟ مجھے بتاؤ آج. اور آپ کو یاد ہوگا جب میرے خلاف ثاقب نثار کی کوئی وہ آڈیو آئی تھی جس میں اس نے کہا کہ مریم کو ٹھوک دو، یعنی کہ مریم کو اڑا دو، مریم کو مار دو، کیونکہ وہ تمہارا چہرہ روز آ کے عوام کے ساتھ ایکسپوز کرتی ہے. اس کو ٹھوک دو کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ مریم بڑی سخت زبان بولتی ہے اور اس طرح کی باتیں کی. تو آج اس کے بیٹے کی آڈیو میں اس کے بیٹے کی زبان سنی آپ نے؟ شرم سے سر جھک جاتے ہیں. باہر سے پڑھ کے آیا ہے وہ بھی ہمارے خرچے کے اوپر، اور اس کی زبان سنے ذرا. گالی دیے بغیر اس کی کوئی بات کمپلیٹ نہیں ہوتی. مجھے بتاؤ میرے بھائیوں اور بہنوں، نواز شریف نے جب کہا تھا میں نے اپنا فیصلہ اللہ رب العزت پہ چھوڑ دیا، تو آج نواز شریف صاحب کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ خود بھی بول رہے ہیں، ان کے ساتھی بھی بول رہے ہیں، اور ان کے بچے بھی بول رہے ہیں. اور اس ملک کا حال دیکھو. دنیا کے مہذب ملکوں میں جو ترقی کرتی ہوئی قومیں، وہاں پر عدالتوں میں جا کے دیکھو، وہاں پر کانسٹیٹیوشن پہ فیصلے ہوتے ہیں، آئین پہ فیصلے ہوتے ہیں، قانون پر فیصلے ہوتے ہیں، میرٹ پر فیصلے ہوتے ہیں. یہاں کیسے فیصلے ہوتے ہیں؟ یہاں فیصلے ساسوں کے کہنے پہ ہوتے ہیں، یہاں فیصلے دامادوں کے کہنے پہ ہوتے ہیں، یہاں فیصلے بیٹوں کی رشوتوں پر ہوتے ہیں. اب آپ کو پتا چلا کہ آج اگر مزدور کے پاس روٹی نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ آج اگر پاکستان کی ترقی خواب ہو گئی ہے تو کیوں ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر 1.25 کروڑ میں انصاف بک رہا ہے. اور آپ دیکھو، میں نے کہا نا کہ پرچہ آؤٹ ہو گیا، وہاں پلاننگ یہ ہو رہی ہے. ثاقب نثار اور عمران کا وکیل خواجہ طارق رحیم وہاں کیا کہہ رہے؟ وہ کہہ رہے کہ وزیر اعظم کے خلاف کنٹیمپٹ کا پرچہ دیں گے. تم فکر نہ کرو. مطلب اگر کوئی پہلے ہم ناانصافی کریں گے، سازش کریں گے، کوئی بولے گا تو اس کے خلاف کنٹیمپٹ کا پرچہ دے. جتنے پرچے مرضی دینے ہیں دو، ہم یہ بھگت کے آئے ہیں سارا کچھ، اب تمہاری باری ہے. اور آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی ساس کہہ رہی ہے، اس کی ساس کہہ رہی ہے کہ میں عمران کے لاہور کے جلسے میں گئی تھی، لاکھوں لوگ تھے، تو لاکھوں لوگ تھے، اسی طرح ہر شہر میں لاکھوں لوگ عمر عطا بندیال صاحب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو ذرا دیکھیں تو صحیح، ہر شہر میں جا کے لاکھوں لوگ عمر عطا بندیال صاحب کے لیے کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر جب یہ آڈیوز باہر آئی تو کہتے ہیں کہ یہ کسی کی ذاتی کانورسیشن ہے، کسی کی ذاتی باتیں یہ کیوں ٹیپ ہوئی اور یہ کیوں سامنے آئیں. میں بالکل اس حق میں ہوں کہ کسی کی ذاتی گفتگو ٹیپ کرنے کا کسی کو حق نہیں، لیکن یہ ذاتی گفتگو نہیں. جس میں ملک کی تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہوں وہ ذاتی گفتگو نہیں ہوا کرتی. جو چیف جسٹس کی ساس صاحبہ ہیں اور اس کے ساتھ جو خواجہ طارق رحیم صاحب کی وائف ہیں،
वो गाजर का हलवा बनाने की तरकीब नहीं डिस्कस कर रही थी जाती गुफ्तगू के अंदर, वो बता रही थी कि साजिश किस तरह होनी है और इमरान को किस तरह वापस लेकर आना है। ये जाती गुफ्तगू नहीं होती आपके पास, क्योंकि इन ऑडियोज का जवाब नहीं है। इन ऑडियोज के अंदर जो इतने बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं उनका आपके पास जवाब नहीं है। तो अब आप इस बात पे आ गए हैं कि ऑडियोज क्यों रिलीज हुई। आप इस बात को नहीं देख रहे कि आपका घर का हर फर्द शामिल है इन फैसलों में और इन साजिशों में। आपको कौम को जवाब देना पड़ेगा, आपको 22 करोड़ को जवाब देना पड़ेगा, आपको इस मुल्क के मजदूरों को, भूखे मजदूरों को जवाब देना पड़ेगा। और आप देखो ये जो टोला है, ये जो गैंग है, ये किसको लाना चाहता है। जो आरटीएस बिठाकर जब हुकूमत में आया तो उसने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान के ताल्लुकात पूरी दुनिया से तबाह कर दिए। आज जहां भी शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, लोग कहते हैं पहले हमें ये गारंटी दो कि इमरान खान तो वापस नहीं आएगा। एक मुल्क को दूसरे मुल्क से लड़ा दिया, ये था उस आदमी का विजन। आज उसकी लाई हुई महंगाई और तबाही को हम ठीक करने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं। वक्त लगेगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन पाकिस्तान इस बहरान से बाहर आएगा। और मैं उमर अता बंदयाल साहब से ये पूछती हूँ, मैं 3 मेंबर बेंच से ये पूछती हूँ कि आप किसके लिए कर रहे हो? ऐसे शख्स के लिए ये कर रहे हो जिसके पास ना किरदार है ना कारकर्दगी है। आप सिर्फ इसलिए जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन को आप कटहरे में खड़ा नहीं करते क्योंकि आपकी मेजॉरिटी जो है वो कम हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में। आप इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये जंग इस 3 मेंबर बेंच की, सुप्रीम कोर्ट के जो मेंबर बेंच है, इनकी शहबाज शरीफ साहब से नहीं है, ये इनकी अगली तकरीरियां रोकने की है। क्योंकि ये जो सब एक गिरोह है जो ये समझता है कि अगर इनका बंदा ना आया तो इनको, इनकी जो पूछगिछ है वो शुरू हो जाएगी। ये सब एहतसाब से बचना चाहते हैं, समेत इमरान खान। आप देखें, इमरान खान तो आपको नजर आ जाता है ना, वो काली बाल्टी सर पे फेंक के रोज जान निकल पड़ता है। यकीन मानो बतौर सियासी वर्कर मुझे शर्म आती है जब मैं देखती हूं कि कोई ऐसा शख्स जो अपने आप को सियासी लीडर कहता है, वो अब काले डब्बे में अपना मुंह डाल के तो आ जाता है। ये जो मनाजिर है ना, ये काली बाल्टी, काला डब्बा, उसमें 2 आंखें बनी हुई हैं, ये दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखे। लीडर सीना तान के पेश होते हैं। लीडर्स अपने वर्कर्स के आगे, अपने कारकुनों के आगे, अपने अवाम के आगे ढाल बन के खड़े होते, मुंह पे काला डब्बा पहन के नहीं आते। किस शख्स को तुम हमारे सरों पर दोबारा मुसल्लत करना चाहते हो? उस शख्स को जो जब नशा करता है तो उसको समझ नहीं आती कि वो बोल क्या रहा है। और आप देखो कि पहले जब इस्तीफे दिए तो अदालत पहुंच गए कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं। अब अदालत जा रहे हैं कि हमारे इस्तीफे नामंजूर किए जाएं। पहले असेंबली तोड़ी और बड़ी रौनक के साथ तोड़ी, अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं कि हमारी असेंबलियां बहाल की क्यों किए जाए। भाई ये मुल्क तुम्हारे वालिद साहब का मुल्क है। इस मुल्क के मालिक तुम नहीं हो, इस मुल्क का मालिक तुम्हारा मंशियात ज़्यादा दिमाग नहीं है। इस मुल्क के जो मालिक तुम्हारे सहूलतकार नहीं है, इस मुल्क के जो मालिक हैं वो 22 करोड़ अवाम है। और आप ये देखो, और नवाज शरीफ को बाहर रखकर देखें,
نواز شریف کے ساتھ ظلم کرنا تھا, ناانصافی کرنی اس ملک میں کتنی آسان ہے کہ اس کے لیے بلیک لا ڈکشنری آ جائے تو نواز شریف آفس سے باہر. کتنی بیٹے سے تنخواہ, جھوٹی تنخواہ, خیالی تنخواہ نہیں لی, وزیر اعظم دفتر سے باہر. اور جب اسی زیادتی کو, ناانصافی کو گواہیوں کے باوجود, جو ناانصافی کرنے والے جج تھے ارشد ملک مرحوم, انہوں نے خود گواہی دے دی. لیکن اس ملک میں ناانصافی کرنا آسان ہے, اسی ناانصافی کو انصاف میں بدلنا بہت مشکل ہے. اس کے لیے آئین اور قانون یاد آ جاتا ہے. میں نے کہا تھا نا نواز شریف, اس لیے نواز شریف کے 75 سالہ دور میں, ایک منٹ, پاکستان کے 75 سال کی عمر میں نواز شریف کے 9 سال نکال دو, کیا بچتا ہے پیچھے؟ کھنڈرات بچتے ہیں پیچھے. اس ملک سے بجلی کے منصوبے, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, اورنج لائن جو ہے, میٹرو بس جو ہے, موٹر ویز جو ہے, وہ نکال دو پیچھے, کیا بچتا ہے پیچھے؟ کھنڈرات بچتے ہیں. نواز شریف نے, اگر دیکھو نواز شریف کے 9 سال میں نواز شریف نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو اتنا کچھ دیا, تو پاکستان کے جو پیچھے 65 سال بچتے اس میں کیوں نہیں کسی نے کچھ کر لیا؟ یہی تکلیف ہے. کیونکہ نواز شریف آتا ہے تو اس ملک کی ترقی کے لیے دن رات ایک کرتا ہے, مزدور کی روٹی کے لیے دن رات ایک کرتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے جب وہ آر ٹی ایس بٹھا کے آتا ہے تو وہ گھڑیاں بیچنے کا کاروبار شروع کر دیتا ہے. وہ گھڑیاں بیچنے کا کاروبار شروع کر دیتا ہے, اور اس کے بعد اس کی بیوی جو ہے پنکی پیرنی, وہ ایک الگ دکان کھول لیتی ہے. ایک فائل کے 5 کیرٹ کے ہیروں کی انگوٹھیاں وہ رشوت میں لیتی ہے. اور ایک فائل پہ دستخط کے لیے وہ کہہ رہی تھی فون پہ کہ تم نے 3 کیرٹ کی انگوٹھی دی, تو تمہیں 3 کیرٹ کی انگوٹھی پنکی پیرنی کو کیسے دے سکتی ہوں, کم از کم 5 کیرٹ کی تو دو. تو بات یہ کہ جس کو چور کہا وہ صادق اور امین نکلا, اللہ تعالیٰ نے اس کو سچا ثابت کیا, اور جو چور کہنے والے تھے ان کی اولادیں بھی چور نکلی. اب آپ کو پتا چلا ہے, میں عوام سے پوچھتی ہوں کہ اب آپ کو پتا چلا ہے کہ اصل سسیلین مافیا کون ہے, اصل گاڈ فادر کون ہے اس ملک کے؟ یہ وہ ہیں جو سازشی گٹھ جوڑ ہے, جنہوں نے پیسے بنائے بھی ہوئے, کھائے بھی ہوئے, کھلائے بھی ہوئے. یہ کوئی نیک نام کا بندہ اس ملک کے سسٹم کے اندر آنے نہیں دے سکتے, کیونکہ ان سب کے پول کھلتے ہیں, ان سب کے جو چیزیں وہ سامنے آتی ہیں, ان کی اولادوں کی چیزیں سامنے آتی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جو ایکسپوز ہو چکے وہ تو قوم کے سامنے آ گیا, جو ایکسپوز ابھی نہیں ہوئے یہ خود ہی ایک دوسرے کو ایکسپوز کریں گے. نواز شریف صاحب آرام سے بیٹھ کر مکافات عمل دیکھ رہے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھو, پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا, پارلیمان نے, نیشنل اسمبلی نے, جو آپ کی نمائندہ اسمبلی ہے, آپ کے نمائندوں نے ایک قانون بنایا. وہ فرض پورا کر رہے تھے جو آئین پاکستان نے آپ کے نمائندوں کو پارلیمنٹ کو سونپا ہے, اور وہ ہے قانون بنانا. وہ قانون بنا رہے تھے, لیکن وہ قانون بھی اس 3 ممبر بینچ کو منظور نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قانون سپریم کورٹ کو سٹرونگ کرتا ہے, سپریم کورٹ کو مضبوط بناتا ہے, لیکن سازشوں کو جو ہے وہ ایکسپوز کرتا ہے, سازشوں کو وہ ختم کرتا ہے, ون مین شو کو وہ ختم کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا پولیٹیشن ان روبز, جو پولیٹیشن نے یونیفارم پہنا ہوتا ہے نا ان کا, ججز کا, یہ سپریم کورٹ کے اپنے ججز کے الفاظ ہیں, پولیٹیشن ان روبز. تو آپ کو اس قانون کی اس لیے تکلیف ہے کہ وہ قانون جو ہے وہ آپ کی ون مین شو کو ختم کرتا ہے, آپ کی ناانصافیوں کو ختم کرتا ہے. تو آپ جو مرضی کر لیں, پارلیمنٹ کو حق دیا ہے, پارلیمنٹ کو آئین نے یہ حق دیا ہے کہ وہ
آپ کے لیے, اس ملک کے لیے, اس ملک کی بہتری کے لیے لاز بنائے, اس ملک کی بہتری کے لیے قانون بنائے. وہ تو بنا کے رہے گی اور انشاءاللہ وہ امپلیمنٹ بھی ہوں گے. آپ کو کرنے پڑیں گے. آپ کو پارلیمنٹ کا فیصلہ ماننا پڑے گا. آپ کو اس ملک کے آئین کا فیصلہ ماننا پڑے گا. آپ کو اس ملک کے قانون کا فیصلہ ماننا پڑے گا. آپ کو اس ملک کے منتخب نمائندوں کا فیصلہ ماننا پڑے گا اور انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹ اپنا فیصلہ منوا کے رہے گی. کیونکہ اس ملک کا جو آئین ہے وہ بھی سپریم ہے اور اس ملک کا جو آئین نے طاقت دی ہے پارلیمنٹ وہ بھی سپریم ہے اور اس کی بات آپ کو ماننی پڑے گی. قوم نظر رکھ کے بیٹھی ہے, قوم نظر رکھ کے بیٹھی ہے کہ یہ کیا فیصلے کرتے ہیں, لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ فیصلوں سے پہلے اس قدر کسی کی ناموشی ہو گئی ہو. کوئی بھی عزت دار شخص ہوتا, اتنے سنگین الزامات لگے, اتنے سنگین ثبوت سامنے آئے ہیں, کوئی بھی عزت دار شخص کسی مہذب ملک میں ہوتا تو استعفیٰ دے کے گھر چلا جاتا, لیکن یہ آج بھی وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں. انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹ کا فیصلہ آپ کو ماننا پڑے گا. نواز شریف بھی انشاءاللہ جلدی اس ملک میں واپس آئے گا اور ترقی کا وہ سفر جو 2017 میں ٹوٹا تھا, مزدور کی روٹی کا, غریب کی سستی روٹی کا سفر جو 2017 میں ٹوٹا تھا, انشاءاللہ تعالی 2023 کے الیکشن کے بعد نواز شریف کی قیادت میں دوبارہ شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. لیبر ونگ زندہ باد, پاکستان کا مزدور محنت کش زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. شکریہ.